الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بلوغ المرام جو کہ احادیث کی کتاب ہے، یہ ہم نے شروع کی تھی، مختلف چیپٹر اور ابواب سامنے آ رہے ہیں۔ گزشتہ کلاس میں چونکہ یہ کتاب الصلاۃ ہے تو مختلف نمازوں کا تذکرہ، جیسا کہ گزشتہ کلاس میں صلاۃ الخوف کے حوالے سے بات گزری تھی کہ اگر جہاد کے دوران نماز کا وقت آ جائے اور بندہ باجماعت نماز نہ ادا کر سکتا ہو تو اس کی مختلف صورتیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہ چیپٹر ختم ہو گیا۔ آج سے ہم اگلا باب شروع کرنے والے ہیں، باب صلاۃ العیدین، عیدین کی نماز کے حوالے سے، چھوٹی عید اور بڑی عید۔ عید کا لغوی معنی خوشی اور عید کا لغوی معنی بار بار آنا، چونکہ یہ عید بھی ایک تو خوشی والا دن ہوتا ہے اور دوسرا سال میں بار بار 2 مرتبہ یہ عید آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے 2 عیدیں بنائی، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، ایک چھوٹی عید اور ایک بڑی عید۔ مختلف مسائل زیر بحث آئیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی حدیث اس باب کی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفطر یوم یفطر الناس والاضحى یوم یضحی الناس۔ چھوٹی عید یعنی عید الفطر کب کی جائے اور جو بڑی عید ہے عید الاضحیٰ وہ کب کی جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ الفطر یوم یفطر الناس، چھوٹی عید تب کی جائے جس دن سب لوگوں کی چھوٹی عید ہو، والاضحیٰ یوم یضحی الناس، اور بڑی عید وہ تب کی جائے جب سب لوگوں کی بڑی عید ہو۔ رواہ الترمذی، یہ روایت سنن ترمذی میں ہے، سندن روایت بالکل صحیح ہے۔ دراصل عید کے حوالے سے جو بنیادی مسائل ہیں، ایک تو چاند کا دیکھنا، جیسا کہ آگے احادیث آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب تمہیں چاند نظر آ جائے تو تم عید کر لینا۔ اسی طریقے سے بڑی عید ہے، ذوالحجہ کا چاند نظر آیا تو 10 ذوالحجہ کو عید کا دن ہوتا ہے۔ یہ ترتیب ایک جو بنیادی بات ہے چھوٹی اور بڑی عید کے کرنے کے حوالے سے، وہ چاند کا دیکھنا ہے۔ دوسرا اس کے لیے یہ جو آج ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز ذکر کی کہ جس دن بالعموم عید ہوگی اس دن بندے کو عید کرنی چاہیے، اور یہ ایک بنیادی اکائی ہے۔ دراصل اجتماعیت اور ایک ساتھ جینا، ایک ساتھ مرنا، یہ اسلام کا بنیادی نقطہ ہے کہ مسلمان آپس میں متحد ہوں۔ یہ نہ ہو کہ اس گلی میں عید ہو رہی ہے اور اگلی گلی میں لوگوں نے روزہ رکھا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اچھا، اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ بھئی تمام لوگوں کی عید ہے یا تمام لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو وہ بنیادی جو پوائنٹ ہے وہ ہے امام عام، امیر عام، جس خطے میں لوگ رہ رہے ہیں، اور اس خطے کا جو امام ہے، جو امیر ہے، جو حکمران ہے، اس کے تابع ہوں گے۔ جس دن اس کی عید ہو تمام لوگوں کی عید ہوگی، اور جس دن وہ روزہ رکھے، وہ روزہ رکھنے کا اعلان کرے تو روزہ بھی اسی دن رکھا جائے۔
الفطر یوم یفطر الناس والاضحى یوم یضحی الناس۔ اہل السنہ والجماعہ کا منہج یہ ہے کہ عید، جہاد، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ امام اور حکمران کے تابع ہے، انفرادیت اس میں نہیں چلتی۔ ایک بندہ اپنے سر کھڑا ہو جائے اور جہاد کرنا شروع کر دے، غلط ہے۔ جب تک امیر عام کے جھنڈے کے نیچے نہیں ہوں گے، جیسا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ انما الامام جنہ یقاتل من ورائہ، امام ڈھال کی طرح ہے، اس کے پیچھے رہ کر لڑا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی عید ہے، جس وقت جس دن امیر عام اعلان کرے عید کا، اس دن عید ہو، اور جس دن امیر عام کی طرف سے اعلان روزے کا ہو جائے، اس دن روزہ رکھا جائے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے بالعموم ہمارے معاشرے میں کہ وہ یہ تو فاسق فاجر ہیں، ان کو دین سے کیا لینا دینا، اور ان کو کیا سروکار دین سے اور دینی معاملات سے۔ دیکھیں بھائی، ہم جس چیز کے مکلف ہیں، ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے، اور جو ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ہے اس کے جواب دہ وہ ہوں گے، ہم سے نہیں پوچھا جانا۔ وہ غلط کر رہے ہیں، وہ صحیح کر رہے ہیں، وہ صحیح اعلان کر رہے ہیں اہتمام کر کے باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، یا ایسے ہی اس میں وہ مداہنت سے کام لیتے ہیں، وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا کہ بھئی اس معاملے میں تو نے اپنے امیر کی بات مانی یا نہیں مانی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔